पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए हमें क्या करने चाहिए? सबसे पहले हमें पाकिस्तान के लिए अगर हमें तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले हमें करप्शन ख़त्म करनी चाहिए। हमें कायदिज़म की मिसाल लेनी चाहिए, वो कैसे लीडर थे, हमें उनकी तरह बनना चाहिए। यही कहूँगी कि पहले करप्शन ख़त्म कर दी जाए। मैं तो ये बोलूँगी जो सियासतदान आपस में खुद में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अपनी बंद करें, आवाम का ख्याल रखें। अच्छे तरीके से पढ़ के एक अच्छे शोबे में जॉब करके पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आर्मी ऑफिसर बनूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं हक चैनल। सामने जैसे कि आपको मालूम है कि हम हमेशा से कोशिश यही करते हैं सच और हक की आवाज़ को बुलंद करें। हमारी कोशिश होती है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, यही मेरी कोशिश हमेशा रही है। मैंने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वॉइस ऑफ यूथ। क्यों किया, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आज की यूथ जो है, इन्हीं में से किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, कोई बैंकर्स बनेगा, कोई सियासतदान बनेगा, कोई हमारे पाकिस्तान का हुक्मरान बनेगा। यही वजह है मेरी यूथ की प्रोग्राम करने की कि ये जो हमारे यहाँ के हुक्मरानों ने यूथ को दूसरी तरफ लगाया हुआ है, अपने साथ मिलाकर गलत रास्तों पर उनको दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद कहने कि आज की यूथ को मैंने जगाना है, स्टोक देनी है, वॉइस ऑफ यूथ कि यूथ क्या करना चाहती है पाकिस्तान के लिए। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हमारा किरदार क्या होना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। तो आज मैं मौजूद हूँ जिन्ना इस्लामिया कॉलेज में, ये पिको रोड पर मौजूद है, गर्ल्स ब्रांच में मौजूद हूँ मैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं आर्मी ऑफिसर इंशाल्लाह। आर्मी आप क्या समझती हैं कि आर्मी ऑफिसर बनकर आप पाकिस्तान की खिदमत करेंगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर। सबसे पहले हमें पाकिस्तान के लिए अगर हमें तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले हमें करप्शन ख़त्म करनी चाहिए। जो हमारे में बहुत ज़्यादा करप्ट लोग यहाँ पे हैं, बिल्कुल भी लॉयल्टी से अपना काम नहीं करते हैं, सबसे पहले वो अगर हम ख़त्म करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हमें खिदमत करनी चाहिए पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक मुल्क है, हमारा अपना मुल्क है। हमें कायदिज़म की मिसाल लेनी चाहिए, वो कैसे लीडर थे, हमें उनकी तरह बनना चाहिए। और ईमानदार होना चाहिए, सच होना चाहिए, ताकि हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें और इस पाकिस्तान के लिए भी कुछ कर सकें। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, जी। आर्मी ऑफिसर बनकर क्या करेंगे आप? मैं इस मुल्क को कौम की हिफाजत के लिए अपना बेस्ट दूँगी। अच्छा, तो हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक तो सजेशन क्या है आपकी, और आप खुद क्या करेंगे? हमें सबसे पहले करप्शन ख़त्म करनी चाहिए ताकि ये दुनिया से करप्ट लोग जाएं, और एक ईमानदार हुक्मरान बनाना चाहिए कोई, ताकि जैसा मुल्क का हुक्मरान होगा ये बड़ी वैसे खूबसूरत बात की आपने, बहुत अच्छी जी। बात की आपने। दुनिया की कौम का दारो मदार ना उसके हुक्मरान पे ही होता है। Exactly. अगर हुक्मरान अच्छा होगा तो ही ये दुनिया अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पढ़ती हैं? यस अल्हम्दुलिल्लाह। किस क्लास? FSC पार्ट 1 मेडिकल। FSC पार्ट 1 मेडिकल। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। लॉयर। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं ये पूछना था आपसे कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जी। हम क्या कर सकते हैं? हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत से काम कर सकते हैं। मसलन? हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम अपने आप को बेहतर करके पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक मेहनत कर सकते हैं। हम अच्छे तरीके से पढ़ के एक अच्छे शोबे में जॉब करके पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, दूसरों को गलत कहने की बजाय। आप ये समझती हैं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए जो आज की यूथ है उसका किरदार कुछ होना चाहिए, तो आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या करना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे महंगाई को एक तो कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ ही साथ एक हमारे लिए मुल्क के लिए एक सिंसियर थे, प्राइम मिनिस्टर्स का भी होना ज़रूरी है, ताकि फिर महंगाई कंट्रोल भी हो सके और जो हमारे सिंसियर हो हमारे मुल्क के साथ। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले तो बच्चों की तालीम को मुफ्त करना चाहिए, उनको आसान तालीम को आसान करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में तालीम देनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, जब मैं अपना एक एम लेके निकला हूँ कि मैं पाकिस्तान की यूथ को जगाऊंगा ताकि पाकिस्तान की तरक्की, चूँकि तमाम का दारोमदार जो है ना हमारी यूथ के कंधों पर है। ऐसे ही है, आज की यूथ ने जो बनना है, कोई डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई सियासतदान बनेगा, ठीक है, कोई आर्मी में जाएगा, तो आप लोगों ने संभालना ना। मेरा मकसद ये था, मेरा ये एम है, जैसे मेरा ये एम है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आपका एम क्या है? कि एक अच्छी टीचर बनना। गुड, ये अच्छी बात है। आज की जो टीचर अच्छी टीचर बनेगी, बच्चों को चूँकि तालीम सबसे पहले इन्होंने माँ की गोद के बाद टीचर्स ही होती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, टीचर बनना चाहेंगी, जी टीचर। खिदमत करेंगे इस्लाम जी। अच्छा, दूसरा ये आप देखती हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारे पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, इसके लिए हमें जो आप क्या सजेशन देंगी हुक्मरानों को कि किस तरह पाकिस्तान की तरक्की हो?
میں یہ کہوں گی کہ پہلے کرپشن ختم کر دی جائے اور پھر ہر انسان کے ذمہ جو کام ہے وہ ایمانداری سے نبھایا جائے. پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو آگے والی آنے والی قوم کے لیے بہتر ہو, اور ہمیں اپنی تعلیم اتنی مطلب کہ کرنی چاہیے کہ آگے آنے والی. بننے جا رہی ہیں؟ میں لائر کیوں بنیں گی؟ کیوں بننا چاہ رہی ہیں؟ شوق ہے بہت زیادہ. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس شعبے میں جا کے پاکستان کی ترقی کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ بالکل, مطلب کہ جو حق سچ کی بات ہوگی وہ حق سچ پہ ہی ہوگی, اس کے بارے میں ہم سب کچھ کرنا چاہیے. سر آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, اور میں یہ کروں گی کہ میں اپنے پیشنٹس کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آؤں گی اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کروں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم کو ہم بالکل اچھے طریقے سے پریپیئر کریں تاکہ کوئی فیوچر میں ہم اپنا فیوچر بھی برائٹ کریں, جس سے ہمارا فیوچر نہیں بلکہ پورا پاکستان کا فیوچر برائٹ ہو. سب سے پہلے تو یہ جو سیاست ہے, مطلب کہ کرپشن اس میں سے ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم جیسے کہ ہم بینکنگ سیکٹر میں جا رہے ہیں, اس میں بھی بہت ساری ہوتے ہیں جیسے فراڈس ہے. ہمیں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن اچھی ہونی چاہیے اور کرپشن کو ختم کرنا چاہیے ملک میں سے, تو پھر اچھا ہو سکتا ہے. اور سیاست میں جو ہمارے حکمران ہیں یہ اچھے ہونے چاہیے. اس لیے میں تو یہ بولوں گی جو سیاستدان آپس میں خود میں لڑیں یا لڑائی اپنی بند کریں, عوام کا خیال رکھیں گے تو پھر ملک جو ہے ترقی کی طرف جا سکتا ہے. ڈاکٹرز بننے جا رہی ہیں ماشاءاللہ, چونکہ ڈاکٹر بن کے بھی یہ خدمت کر سکتی ہیں پاکستان کی, تو آئیے ان سے چیک کرتے ہیں, ان کا ذہن دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہی کیوں بننا چاہ رہی ہیں. کیونکہ آج کل ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی عوام کا خیال نہیں رکھتے. یہ غریب عوام ہے اور ہمیں یہ دیکھ کے ہمیں خود بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر ہم بنے تو ہم ان سے بھی اچھے کام کریں. اور ویسے بھی ہمارے سیاستدان بھی ایسا ہے کہ وہ یہ کوئی ریلیف نہیں دے رہے عوام. آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا صرف ایک ہی کویشچن ہے یہاں پر, چونکہ ہم نکلے اس کویشچن کو کرنے کے لیے کہ آج کی یوتھ نے جو ہے نا پاکستان کی سوچ بدلنی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے کندھوں پہ سارا دار و مدار ہوگا یوتھ کے اوپر پاکستان کر کے پاکستان ترقی کرے. تو میرا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے, پاکستان کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے ہمیں کیا کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو ہارڈ ورک اگر ہر شخص کرے گا, اپنا ہر شخص کرے تو پھر پوری قوم ترقی کر سکتی ہے. کیونکہ ایک شخص کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتی, یا یہ بھی کہنا کہ سب کچھ سیاستدان کرے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھی بات کی اسٹوڈنٹ نے, صرف ایک بندے کا کریکٹر نہیں, یہ سب کو مل کے کرنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بھی یہی کہنا ہے کہ جن سے یہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کسی کو بھی کسی کا احساس نہیں ہے, تو ہم لوگ ڈاکٹر بن کر ان کا بھی خیال کریں گے جن کو یہ حکومت کو خیال نہیں ہے. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ حکومت دیکھتی نہیں ہے کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے, ان کو کوئی نہیں ہے. ان کو کیا لگے, وہ تو اپنے محلوں میں رہ رہے ہیں, ان کو کوئی کسی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی جی رہا ہے کوئی مر رہا ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے سب کچھ, وہ تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں کبھی کس چیز میں وہ لگے ہوئے ہیں. ان کو بس جو آ رہا ہے اس نے یہ نہیں کیا کہ ہم ملک کے بارے میں کچھ کریں, وہ صرف کھانے میں جتنا آیا جس نے اس نے اتنا ہی لوٹا ہے. میں ہاسپٹلس کھلوانا چاہوں گی کیونکہ ہاسپٹلس کے حالات اب صحیح نہیں ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل چل جائے وہاں پہ اتنے برے حالات ہیں, کوئی ان کا دھیان نہیں رکھتا. میں زیادہ سے زیادہ ہاسپٹل کھلوانا چاہتی ہوں. وہاں پر علاج پیسوں کے ساتھ ہوگا کہ مہنگا ہوگا یا فری رکھنا چاہیں گے, جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے فری. جو افورڈ نہیں کر سکیں ان کے لیے فری ہوگا. اور آپ؟ جی میں MBBS ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. وسیم طالب صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یوتھ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو انوالو کرتے رہتے ہیں مختلف سوشل ایشوز میں, اکنامک ایشوز میں. تو یہ آپ کی بڑی قابل ستائش کاوش ہے. جہاں تک پاکستان کی ترقی کا کویشچن ہے تو انفارچونیٹلی ان دنوں بالخصوص انتہائی کرائسس میں ہے ہماری کنٹری, اور یہ بڑا دکھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ان مشکل اور گھمبین حالات سے اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو جو ہے وہ نکالے. حقیقت تو یہ ہے کہ جب تک کسی بھی قوم میں یونٹی نہ ہو تو ترقی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ادھورا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم ریکوائرمنٹ ہے کہ قوم یکجا ہو. جب قوم میں اتفاق ہوگا, اتحاد ہوگا, تو انشاءاللہ العزیز جب قوم اکٹھا بیٹھ کے کوئی لائے عمل تیار کرے گی, کوئی نسب العین متعین کرے گی, تو تب پروگریس ہوگی. بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم بحیثیت قوم ڈیوائیڈڈ ہیں,
فرسٹریٹڈ ہیں اور ہماری وہ انرجی جو قوم کی نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف جانی چاہیے تھی وہ انرجی باہمی اختلاف کا شکار ہے اور وہ اختلاف بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلندیوں پہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا ہمارا جو ایفلنٹ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات جو ہیں ان کو مینج کریں. گورنمنٹ کو چاہیے ایک طرف اپنے انکم کو بڑھائے یعنی ایکسپورٹس جو ہے اس کو بڑھائے اور دوسری طرف اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کرٹیل کرے. ان نیسیسری یا ایکسپینسو فوڈ آئٹمز جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہونی چاہیے. لگژری وہیکلز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہونی چاہیے. سگریٹس وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں کم ہونے چاہیے. اور ہماری ان کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو ہے وہ ہماری بڑھنی چاہیے. تو ایکسپورٹس میں بھی یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہماری انڈسٹریز ہے ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے. ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ان کو یعنی ہمیں ان میں کچھ ہمیں ریلیف جو ہے گورنمنٹ کو دینا چاہیے. تو جب تک کوئی اس طرح کی آسٹیرٹی میئرز ہم نہیں فالو کریں گے تب تک ہمارا جو کانسیپٹ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کا یا ملک کی ترقی کا وہ شاید ادھورا رہ جائے. پھر ایجوکیشن سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں شاید یہ ہے ہی نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں بڑے اسٹینڈرڈ کے ہوں. بالخصوص آئی ٹی کی طرف ہمارا زیادہ ہونا چاہیے. اب ہمارے نیبر انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہی کوئی 50 بلین سے 150 بلین کے قریب کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری انفارچونیٹلی ٹوٹل ایکسپورٹس ہی 25 بلین کے اراؤنڈ جو ہے وہ رہتی ہے. تو یعنی یہ چند ایک ضروری چیزیں ہیں جس پہ گورنمنٹ جو ہے ان کو فوکس کرنا چاہیے. تو میں اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لمیٹڈ ٹائم جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے وائس آف یوتھ کہ یوتھ آج کی کیا چاہتی ہے, کیونکہ آج کی جو یوتھ ہے ان نوجوانوں نے ہی پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے مستقبل میں. انہی میں سے کوئی انجینئر بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی آرمی میں جائے گا, کوئی وکلا بنے گا اور کوئی سیاستدان بنے گا, کوئی حکمران بنے گا اس وطن کا. اس لیے ہمارے یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کے ذہنوں کو دوبارہ سے اجاگر کرنا ہے. پہلے سے ہی اجاگر ہے لیکن ہم نے مزید ان کو سٹاک لگانی ہے تاکہ ہمارا یوتھ سوئے نہ, ان حکمرانوں کے چنگل سے باہر نکل آئے, خود سوچے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے. آپ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے سے میں لازمی آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلتے چلتے پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اللہ نے کے بعد.